میں آصف دستی صاحب کو پوری دنیا جی میں آصف دستی صاحب کو بھی شامل کر لوں گفتگو میں. اوکے. دستی صاحب یہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے یہ ایک بیانیہ ہے یا اس میں سے کچھ اختلاف ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون تو وہ پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ سیم ایجنڈا ہے، سیم بیانیہ ہے. اور بلاول صاحب کچھ تھوڑا سا ڈسٹنس نظر آتا ہے جب سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ گجرالہ میں جب میاں صاحب نے تقریر کی تو ان کی تقریر سن کے، ان کا بیانیہ سن کے تو میں شاکڈ ہوا. تو اس سے تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے نام لیے تھے پرسنالٹیز کے اور اس پہ تھوڑا سا وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں. تو یہ ابھی معاملات طے ہو گئے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون، مولانا اور بلاول صاحب کے، یا ابھی بھی وہ دراڑ ہے؟ جی شکریہ ترین صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف دے سکوں، اپنی پارٹی کو موقف دے سکوں. اور اس کے ساتھ میں ملک عمر فاروق صاحب، رانا احسان افضل صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ترین صاحب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے. پاکستان کی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ایک پیج پر اکٹھی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی یہ جتنا ٹائم 2.5 سال ہو چکے ہیں، یہ صرف اور صرف ٹائم ان کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ ڈیلیور کر سکے، لیکن یہ بالکل کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. اب اگر اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی نہ ہوتی، پی ڈی ایم کا وجود عمل میں نہ آتا، تو یہی عوام سڑکوں پر نکل آنی تھی. کیونکہ اس ٹائم جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، لا قانونیت ہے، جرائم میں اضافہ ہے، لوگ فاقوں پہ مجبور ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کوئی چیز ہے نہیں ہے جو ابھی تک یہ سنبھال سکے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے. بس یہی صرف بیانات کی حد تک یہ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. جو عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، یہ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، کیا ثابت کر سکے ہیں آج تک؟ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کو دیکھ لیں، انہی کی گورنمنٹ میں رپورٹ آئی ہے، فرانزک رپورٹ، لیکن انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے اس کے اوپر؟ ان کی کیبنٹ کے اندر جتنا بھی وزراء بیٹھے ہیں سارے کرپٹ لوگ ہیں. انہوں نے ہی بحران پیدا کیے ہیں اور ملک کو اس سطح تک لے آئے ہیں کہ بے روزگاری اتنا زیادہ بڑھ چکی ہے. میرے بھائی ملک عمر فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ پاور لومز چل رہی ہیں، روزگار مل رہے ہیں، اگلے سال تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی خواب انہوں نے پہلے بھی دکھائے ہیں، جس کے اوپر پورے ملک نے، قوم نے ان کے اوپر اعتماد کیا کہ شاید کوئی ایسے سبز باغ انہوں نے دکھائے. لیکن اس کا رزلٹ یہ وصول ہوا کہ دن بدن بحران بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی چیز تھم ہی نہیں رہی ہے. معاشی بحران چل رہا ہے، سیاسی بحران چل رہا ہے، صحافتی بحران چل رہا ہے، کوئی چیز آزاد نہیں ہے. آپ کے سامنے ان کی صورتحال. اگر اپوزیشن جماعتیں یہ پی ڈی ایم نہ بناتی یا پی ڈی ایم ایکٹیو نہ ہوتی تو یہی عوام روڈوں پر نکل آنی تھی اور اپوزیشن کو بھی نہ اچھا، آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی دستی صاحب یہ بیانیہ ایک ہی ہے، سوری مسلم لیگ نون کا، پیپل پارٹی کا اور مولانا کا اور بلکہ 11 جماعتوں کا. اچھا وہ بیانیہ بالکل اس چیز بیانیہ جو میں اس کو اگر اس کو دیکھوں بیانیہ کو تو وہ 2-3 ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک بیانیہ ہے آپ جو ابھی فرما رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں کہ کرپشن اگر کو میں دیکھوں تو کرپشن بڑھ گئی ہے تو یہ ایک کوئی جینون سنٹینس نہیں ہے. اس کو ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ کرپشن 10% سے بڑھ کے 12% ہو گئی ہے. ٹھیک ایسے ہی کرنا پڑے گا نا. بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، 35% بڑھی ہے یا 20% بڑھی ہے. تو ہمیں تو بیسیکلی
एनालिसिस भी करना पड़ेगा ना बैक साइड पे जाके कि अगर महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो जो 10% जब महंगाई बढ़ गई पिछले 10-15 सालों में, उस वक्त तमाम सड़कों पे नहीं निकले। तो अभी 10 से अगर 12% 13% हो गया तो वहां सड़कों पे निकल रहे हैं। एक मेरा पॉइंट ये हो गया सर, मैं पहले कंप्लीट कर लूं सवाल, मैं सवाल कंप्लीट कर लूं फिर आप इसको दोनों में। एक बयानिया तो सर ये है ना कि जी बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा बयानिया है वोट को इज्जत दो, जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, जिसमें वो कहते हैं कि जी इदारों को नहीं आना चाहिए, इदारों का हम एहतराम करते हैं, शख्सियात को जवाब देना पड़ेगा। ठीक, जो उन्होंने गुजराला में जलसे में अपना पॉइंट आउट किए थे, नाम लिए थे, 2-3 अदलिया का भी नाम लिया, बीच में आर्मी चीफ साहब का नाम लिया, DISI का नाम लिया, और बड़े सवेर इल्ज़ाम लगाए, जिस पे बिलावल साहब ने उनको कहा था कि मैं शौक हुआ हूँ कि ये बयान सुन के मियाँ साहब को प्रूफ देने चाहिए इन चीज़ों के जो इल्ज़ामात लगाए गए मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से। एक पॉइंट है आपके बयानिए का, वोट को इज्जत दो। तीसरा जो पॉइंट है, जो हुकूमत कहती है, वो कहती है कि जी इनका बयानिया ये है कि इनके अगर केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, इनको NRO दे दिया जाए तब सब अच्छा है। अब इन तीनों में से मुझे बताएंगे कि जी ये जो PDM का जो बयानिया है वो एक्चुअल है क्या? पहली बात तो ये है तरीन साहब के किसी ने इनसे NRO नहीं मांगा है, ना ही NRO मांगने की जरूरत है, ना ही ये कुछ साबित फर्द जुर्म ऐद कर सके हैं। इन्होंने अपोजिशन को दबाया हुआ है। जब भी अपोजिशन इनसे कोई सवालात करती है, इनकी कारकर्दगी के बारे करती है, तो ये पिछली बातें करते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, आपने ये किया था। देखें, आपने वोट लिया है कारकर्दगी दिखाने के लिए। बाकी मैं कहता हूँ वो सारी हुकूमतें गलत थी, ये हुकूमत सही थी। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो अपने मंशूर से हट के सारे काम किए हैं। इन्होंने पूरे मुल्क के जितने भी सियासतदान थे सब कचरा इकट्ठा एक ही PTI में कर दिया है। जितने भी, अगर वो दूसरी जमातों में थे तो करप्ट थे, अगर PTI में आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात NRO की बात रखे हुए क्यों थे? मतलब शाह महमूद आपकी पार्टी में था तो ठीक था, जब वो आपकी पार्टी छोड़ के PTI में जाता है तब वो खराब है। तो वो खराब था तो उसको आपने क्यों लिया था? इसी तरह नदीम अफजल चंद अगर वो खराब है, ये लीडरशिप इंटरप्ट करूंगा। सॉरी दस्ती साहब, जो आपने बात की है ना कि दूसरी जमातों से आपने कचरे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये पार्लियामानी लफ्ज नहीं है, प्लीज इसको वापस ले, ये अच्छी बात नहीं है। इसको वापस ले लेते हैं। मेरी बात मुकम्मल करना जी तरीन साहब। बात ये है कि ये लीडरशिप होती है जो मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के फैसले करती है। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। हुकूमत हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए जितने भी झूठ बोले जा सकते थे इन्होंने बोले हैं। सिविल नाफरमानी की, जितने भी सिविल नाफरमानी की तरफ भी गए हैं आपके सामने। खान साहब बिल वगैरह फाड़ रहे थे अवाम के सामने। आज सूरत हाल दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इनकी पिछला बयानिया देखें, इनके आज के नाम देखें, फिर ये यू टर्न की तरफ चले जाते हैं कि जो यू टर्न लेता है वही लीडर होता है। अभी वोट को इज्जत दो वाली बात है कि GB वाला इलेक्शन देख लें, रिसेंटली पोजीशन देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, लेकिन वहाँ सीटें कम हैं। दस्ती साहब, ये थोड़े ही टाइम में वफादारी उम्मीदवारों की आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। बिलाल खान ने नून लीग ज्वाइन कर ली है? जी बिल्कुल कर ली है। मतलब पीपल पार्टी में तो वो मतलब खराब था, अब नून लीग में चला गया हुआ है तो वो ठीक हो गया? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप ये ठीक कह रहे। तो ये सारे एक जैसे ही हैं। अगर PTI ने बंदे लिए हैं पीपल पार्टी से, नून लीग से लिए हैं, तो आप भी आप एक दूसरों के बंदे लेते देखिए मैं अगर नून लीग से पीपल पार्टी में गया तो वो बहुत अच्छा था, अभी पीपल पार्टी से वो PTI में गया, तो ये सारे एक जैसे हैं। इसको आप PTI को तो आप ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा दस्ती साहब से। जी अब ये बात कंप्लीट कर लें, फिर आपकी तरफ आता हूँ जी। अब बात ये है कि मैंने शख्सियात की बात नहीं की है। मैं ये पार्टी का एक मंशूर होता है, विजन होता है, लीडरशिप फैसले करती है। इनकी लीडरशिप ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है कि मुल्क आज तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी में कितना ज्यादा इजाफा है, महंगाई में कितना ज्यादा इजाफा है,
ادویات کی قیمتیں دیکھیں 500% مہنگی ہو گئی ہیں, بجلی کی قیمتیں دیکھیں, گیس کی قیمتیں دیکھیں, کون سی ایسی چیز ہے جو ایک غریب کے ہاتھ تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ آج لوگ فاقوں پر مجبور ہیں. آپ یہ ایک سیاسی جنگ نہ لڑیں, ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر. عمر فاروق صاحب آپ سے سوال میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی وفاق میں حکومت تھی, اور میرا خیال لاسٹ 20 سال سے یہ لوگ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں کچھ کاف لیگ کا پیریڈ آیا تھا, لیکن یہ کنٹینیو میرے خیال میں یہ سندھ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. تو مجھے کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ سندھ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہاں کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے, وہاں کیا کراچی کے کیا آج بھی کیا نالے بند نہیں ہے, کیا آج بھی, مجھے پورا سوال کرنے دیں, وہاں کیا بہتری ہے, کوئی ایک ایسی ایگزامپل مجھے بتا دیں. دیکھیں ملک صاحب, بات یہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھیں, صحت کے اس میں میدان میں دیکھیں کہ سندھ میں کتنے جدید ہاسپٹل, انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹل بن چکے ہیں. تھر میں تو اسی دور میں بچے بھوک سے پیاس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, بات تو سنیں. نہیں, بات دلائل کے ساتھ. ابھی آپ نے سوال کر لیا, میرا جواب. اچھا جی, دیکھیں یہ غلط بات ہے, میرا جواب سنیں. وہ کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں ترین آ صاحب رہی. میری بات مکمل ہونے دیں. ترین صاحب میری بات مکمل ہونے دیں. آپ اس سے ڈینائی کر سکتے ہیں, آپ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اس کو, بات مکمل کر میری بات تو پوری ہونے دیں نا. یہی تو آپ کا لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ بات کرنے نہیں دیتے. صحت کے میدان میں دیکھیں, انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹل سندھ میں بنائے گئے ہیں. جب پہلے انڈیا میں دوسرے ممالک میں لوگ جاتے تھے جگر کی دوسرے اس کے لیے, اب سندھ میں دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے. اس کے بعد تعلیم کی میدان میں دیکھیں, دوسرے اس میں دیکھیں کہ سندھ ملازمین کی انہوں نے کتنی انکریز کی ہیں, تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. دوسری چیزیں دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں تھر کی, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تھر میں آئیں, تھر میں دیکھیں, وہاں پہ ایئرپورٹ بنے ہیں, روڈ بنے ہیں, لوگوں کو روزگار ملے ہیں, اور اس کے بعد پاور پلانٹ وہ لگے ہیں, وہاں پہ ملازمتیں, عورتوں تک کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے. پاور پول پلانٹ دیکھ لیں, الحمدللہ سندھ سب سے. مجھے بھی ذرا موقع دیجیے گا. جی میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. جی اچھا, نہیں, جو کراچی میں پچھلے دنوں سارا سیوریج کا پانی جمع ہو گیا تھا, وہ کس نے کیا تھا؟ ابھی لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے پھر کیا ہے. نہیں, یہ غلط بات ہے. آپ مجموعی طور پر دیکھیں, مین چیز ہے بنیادی ضروریات, صحت, تعلیم, روزگار, انصاف. لوگوں کو صفائی نہیں دیں گے دستی صاحب, تو کیسے یہ روزگار؟ الحمدللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ سندھ تشریف لائیں, آپ دیکھیں, وہاں کے چیک کریں, انسٹیٹیوٹ چیک کریں, وہاں روزگار کے مواقع اچھے ہیں. وہاں پر لوگوں کو یہ بنیادی مسائل نہیں ہیں جو یہاں پر ہیں. آپ پنجاب کی پوزیشن دیکھ لیں, کے پی کی پوزیشن دیکھ لیں. آپ سیوریج کی بات کر رہے ہیں, وہ تو لاہور میں بھی مسائل ہے, جہاں پر پورے پنجاب کا فنڈ لگایا گیا. اور آپ میرے بھائی وہ کراچی جیسے مسائل نہیں ہیں. لاہور میں دستی صاحب معذرت کے ساتھ, لاہور میں اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو اس کا بلیم پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے نا. ابھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا, آپ کا بھی ایک چیز تسلیم کریں گے. 7 سال حکومت کا جواب نہیں دے رہے تو ان سے 2 سال کا جواب. آپ کو 2.5 سال, میرے برادر آپ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں.